ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. ایم کیو ایم کا مرجر ہوا, ایک بڑی ان کے جو گروپس تھے, پی ایس پی ہے, فاروق ستار ہیں, خود متحدہ قومی منڈ پاکستان ہے, وہ اب ایک جماعت بن گئی ہے. اور اس جماعت کے حوالے سے ایک اہم انٹرویو ہے آج, اور ایکسکلوسیو انٹرویو ہے, اور ان کے ایک سینئر ممبر ہیں, ان کا انٹرویو ہے. اہم ترین چند بڑے سوالات ہیں موجودہ اتحاد کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے, آئندہ کی لائے عمل کے حوالے سے. تو میرے ساتھ آج جو موجود ہیں سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم کے, جناب مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا سر, پی ایس پی کے آپ سربراہ تھے, ایک خاص عرصے تک آپ نے پی ایس پی کی سیاست کی کراچی میں, اور سربراہی کی الف سے بڑھتے رہے, تنظیم سازی کرتے رہے. اب مکمل طور پر متحدہ قومی منڈ پاکستان, جس کا ماضی میں آپ حصہ تھے, شامل ہو گئے. کیسا محسوس کر رہے ہیں سر آپ؟ ہاں, میری فیلنگ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, رہنے دیں, لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے, کیونکہ اس شہر میں ایک اسپلٹ کی وجہ سے, چونکہ نہ وہ ختم ہوئے نہ ہم ختم ہوئے, یا تو وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے یا ہم وائپ آؤٹ ہو جاتے, تو لوگ کنفیوژن سے باہر نکل آتے, لوگ کنفیوز تھے, اور اس کا فائدہ جو ہے یہاں کی دوسری جماعتیں اٹھانا چاہ رہی تھیں, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی. اور اگر وہ اس شہر کا سولوشن ہوتے تو شاید ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ جہاں پر ہم امید لگا سکیں. تو ہم نے اس تمام بہت سارے ہمیں کراچی کے لوگ, کراچی کی کمیونٹی کے لوگ, اور بہت سارے گروپس ہمارے پاس آتے تھے, بات کرتے تھے, اور ہمیں پہلے سمجھاتے تھے, اور ان باتوں کو پہلے ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن وقت اور حالات ہمیں وہاں لے کر آ گیا ہے جہاں پر ہمیں پھر اس بات کو کنسیڈ کرنا پڑا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر کل کو, اس لیے کہ دیکھیں لیڈرشپ کو ڈیسیجنز کرنے ہوتے ہیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن, اور میں اگر اپنی انا کو سامنے رکھوں, میں اپنی ذات کو سامنے رکھوں, تو مجھے کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں نے اپنی انا کو مار کے اپنی ذات کو پیچھے کر کے ہم نے یہ کام کیا ہے, اور اس سے 3 کروڑ لوگوں کو, اور ان کے ذریعے سندھ کو اور پاکستان کو, جو یہاں پر ایک بے چینی پھیل سکتی تھی, جو یہاں پر ایک اس خلا کو کوئی اور پر کرتا تو اس کا ریئیکشن آ سکتا تھا, تو اس سے ہم نے اس کو بچایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی, ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے الحمدللہ. لیکن سر آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ آپ نے دیر کر دی, کیونکہ اس خلا کو جو کراچی میں یا شہری علاقوں میں پیدا ہو چکی تھی, اس خلا کو اس موجودہ بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پر کر دیا, آپ سمجھتے ہیں سر؟ بالکل نہیں پر کر سکے ڈاکٹر صاحب. ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا, اس کے ریزن میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ پوچھیں گے تو. اور جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے 4 سے 6% ووٹ پڑے ہیں, اور ساری پارٹیز کے ووٹ ملا کر جو وہ 11 لاکھ ووٹ نہیں بنتے, اور 2015 کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے اکیلے 11,78,000 ووٹ لیے تھے, اور یہ اس وقت بھی 11 لاکھ نہیں بن رہے ووٹ, جبکہ 3 دنوں تک جو ہے وہ ٹھپے لگاتے رہے ہیں. ویڈیوز کیمروں نے جو ہے اس کو کیپچر کیا ہے, اور ساری دنیا نے دیکھا ہے اس کو, اور اس کے باوجود یہ اس کو 11% پہ لے کر آئے ہیں, بہت کوشش کرنے کے باوجود. آپ نے دیکھا کہ بیلٹ باکس اور ڈبے اور بیلٹ پیپر جو ہے وہ سڑکوں پر پڑے ہوئے تھے, لوگ سڑکوں پر بیٹھ کے مہر لگا رہے تھے, اور پولیس والے مہر لگا رہے تھے. تو بالکل لوگوں نے یہ خلا نہیں پور کر سکے ہیں, کیونکہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا ایسا کہ جس سے خلا پور کر سکے. جو خاموش ووٹر ہے, جو ووٹر نہیں نکلا, اور ہم نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیجنز کی وجہ سے, شہر کے فائدے کی وجہ سے ہم الیکشن سے ہم نے ایبسٹین کیا ہے, بوائیکاٹ کیا ہے اس کا, اور اس کا فائدہ جو ہے شہر کو ہوگا, کیونکہ شہر کی 70 سیٹیں کم کر دی گئی ہیں, جس کو پیپلز پارٹی نے 53 سیٹیں مان کر ایک سیکشن 10(1) کے وڈرال کا لیٹر لکھ دیا تھا, اور اس لیٹر کے بعد اگر ایم کیو ایم حصہ لیتی تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہو جاتی شہر کے ساتھ. ہم نے اس ایشو کا الائیو رکھا ہے, اور آگے انشاءاللہ تعالی ہم اس کراچی کا اس کا حق بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی. 53 سیٹیں یا 70 سیٹیں ہم اس میں انکلوڈ کرائیں گے. اچھا سر, یہ کراچی میں احساس محرومی آپ کو پتہ ہے سر, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, آپ سیاست کر رہے ہیں, کام بھی کر چکے ہیں ایک وقت میں,
تو یہ جو موجودہ احساس محرومی ہے کراچی کے جو مسائل ہیں، اگر فرض کیجئے پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کے ان کا جماعت اسلامی کا میئر آ جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں مل کر یہاں کام کرتے ہیں اور وہ احساس محرومی جو بہت بڑی تعداد میں ہے لیکن کسی حد تک ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انتظامی اور مالی جو اختیارات ہے مرکز کے بعد مرکز میں بھی موجود ہیں اور صوبوں میں بھی موجود ہیں، تو سر پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے اگر انہوں نے کراچی کے احساس محرومی کو کسی حد تک کم کر دیا؟ تو یہ تو بہت بڑا بریک تھرو ہوگا سر۔ دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی نے احساس محرومی کو ختم کرنا ہوتا تو 15 سالوں سے سارے سیاہ اور سفید کے مالک ہیں اور پیسے ان کے پاس ہیں، وزیر اعلیٰ ان کا ہے، سارے پیسے ان کے پاس کر چکے ہوتے ہیں نا اب تک۔ جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں حصہ لیا ہے، پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ کراچی والوں کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے اس شہر کے 53 یونینز کاؤنسلز کو قربان کر کے 53 یونین کاؤنسل کے اوپر ایک پورا شہر بنتا ہے، اس کا فنڈ، اس کے اختیارات اور وسائل، اس کی جو ہے وہ حق نمائندگی، ان سب کو قربان کر کے 1 مہینے اور ویٹ کر لیتے ہیں۔ بھائی کون سے الیکشن ٹائم پر ہو رہے ہیں؟ 3.5 سالوں کے ڈیلے کے بعد ہو رہے ہیں، تو 1 مہینے اور ڈیلے ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ 10(1) سیکشن 10(1) کا اگر لیٹر پیپلز پارٹی نے جاری نہیں کیا ہوا ہوتا تو میں یہ بات نہیں کر رہا ہوتا۔ سیکشن 10(1) کا مطلب یہ ہے وڈرا کرنے کا کہ ہاں ہم سے غلطی۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت، جو کہ بہت ضد کرنے والی حکومت ہے، جو بات نہیں ماننے والی حکومت ہے، وہ یہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، اور ہمارا یہ کلیم تھا کہ ہم 70 سیٹیں کم ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ہم 53 سیٹیں مانتے ہیں۔ اگر انہی کی بات مان لی جائے تو 53 سیٹوں پہ پورا شہر بنتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ الیکشن میں حصہ لیا ہے انہوں نے شہر کے لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ پیپلز پارٹی کے پاس سارا سندھ ہے 15 سالوں سے، تو انہوں نے ہمیں یا جب ہم تو خیر ادھر پی ایس پی میں تھے، ایم کیو ایم کو یا پی ایس پی کو انہوں نے جو ہے وہ کر دینا تھا نا ریڈنڈنٹ اپنے کام سے، اور ہمارے لیے مسائل کریٹ کر دیتے۔ اور میں آج اگر کوئی اچھا کام کرنے والا آ جائے تو مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ میری روزی روٹی تو نہیں ہے یہ الیکشن یا یہ سیاست۔ اگر کوئی اس سے اچھا شہر بنانے والا آ جائے گا تو ہم تو آرام سے جو ہے وہ بیٹھ کر اپنی لائف کو انجوائے کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے اور دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اپنے لیے پیسے کمائیں گے، بزنس کریں گے اور زیادہ کام کریں گے، اپنی زندگی کو بھرپور بنائیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی پھر سیاست کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی بھی کام کرنے کی؟ یہ روزی روٹی تو نہیں ہماری۔ بڑی زبردست بات ہے اگر کوئی آ جائے، لیکن نہیں ہے نا کوئی۔ اگر ہوتا تو کر لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس نعروں دعووں کے علاوہ جو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان سے پہلے والے ان کے میئر کو 3 مہینے میں ہم نے ان کے سارے کاموں کو بھلا دیا تھا، اور یہ تو ابھی بیچارے بھی کیا بتاؤں میں، یہ ان کے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کیا۔ بٹ اینی وے میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، لوگ پیپل ول بی دی بیسٹ ججز، اور یہ کراچی والوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ 1 مہینے کے بعد الیکشن ہوتے، 53 یونین کاؤنسل نہیں آ جاتی، پھر بھلے ہی الیکشن جیت جاتے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حاجی سر، ایک آپ سے الگ ہو کے اگر ایک سوال کروں ایز اے سیاسی ورکر، کہ اس موقع پہ کیونکہ اتحاد فائنل نہیں ہوا ہے، اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے تو ان کا میئر آ سکتا ہے، اگر دونوں میں سے کسی کا، اور اگر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے تو بھی میئر دونوں میں سے کسی کا آ سکتا ہے، یا اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے تو ان میں سے کسی ایک کا میئر آ سکتا ہے۔ کون سا اتحاد، تھوڑا دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو مائنس کر دیں کہ آپ ایم کیو ایم کے ہیں، ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے کون سا اتحاد موجودہ کراچی کے لیے ایک اچھا میئر دے کے کام کر سکتا ہے؟ کس اتحاد کا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کوئی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ مینڈیٹ کے بغیر آئے ہیں، ان کو مینڈیٹ جو شہر کا مینڈیٹ ہے وہ ان کو نہیں ملا ہے۔ 6% ووٹ پڑے ہیں، انہوں نے 11% کیا ہے دھاندلی کر کے اور ٹھپے لگا کر، 4 دن 5 دن تک رزلٹ نہیں آیا۔ پی ٹی آئی کا آپ ماضی دیکھ چکے ہیں، 4 سالوں میں انہوں نے کیا کیا، ان کا وزیر اعظم تھا۔ پیپلز پارٹی کا آپ ماضی اور حال آپ دیکھ رہے ہیں، 15 سالوں سے ان کے پاس وزارت اعلیٰ ہے، سب چیزیں، اور جماعت اسلامی کا جو ہے وہ ابھی ہم جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں ماضی۔ اس کے بعد میرا ٹائم آیا تھا اور 3 مہینے کے بعد جماعت اسلامی کے کاموں کو ہم نے بھلا دیا تھا۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے سودے بازی کر دی ہے۔
ہم ان کو ڈیفینیٹلی لوگوں کو موبلائز کرنے جا رہے ہیں. آج خالد مقبول صدیقی بھائی نے پریس کانفرنس کی ہے, ہم نے احتجاجی کال دے دی ہے فیبروری کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد ہم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. ہمارے پاس سیکشن 10(1) کے وڈرال کا لیٹر, یہ الیکشن انلیگل ہے. سیکشن 10(1) کے وڈرال کے بعد یہاں پر کانسٹیچوئنسیز جو ہے وہ رہی نہیں, تو یہ الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ انلیگل ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کورٹوں سے سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے, اور ہم ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس بھی اپنی لوگوں کی بھی عدالت لگانے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آنے جا رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیے گا فرسٹ ویک آف فیبروری کو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہم ایک نہ رکنے والا احتجاجی سلسلہ, ہم دھرنے دیں گے, ہم مظاہرے کریں گے, اور یہ تمام چیزیں اس عمل کے لیے ہوں گی کہ کراچی کو اس کا ریئل حق جو اس سے چھین لیا گیا ہے, جو اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس کو ہم نے واپس دلانا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اب ہم ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کوئی 40 سیٹیں لی ہیں, حالانکہ 2018 کے الیکشن میں 14 ایم این اے تھے اور 22 ایم پی اے تھے. تو ایک لحاظ سے کہتے تھے کہ وہ ہم نے کراچی کی تمام سیاسی قوتوں کو ریپلیس کر دیا ہے اور آئندہ پی ٹی آئی ہوگی. کیسے دیکھتے ہیں اس پورے عمل کو؟ ڈاکٹر صاحب, اگر ایم کیو ایم, اور وہ بھی متحدہ ایم کیو ایم, جو کہ پہلے جو ہے وہ شاید اس کا وہ اثر نہیں تھا, لیکن جو اس کے بعد اس ملنے کے بعد یہ متحد ہونے کے بعد جو ایم کیو ایم ہے, وہ ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی, اور یہ ان جماعتوں کا الیکشن میں کراچی حیدرآباد میں حصہ لے کر کچھ بھی حاصل کرنا, سب چیزیں بے معنی ہیں. مزہ تو بھیا آپ فٹ بال کا میچ کھیلیں اور سامنے کوئی کھلاڑی نہ ہو اور آپ گول پوسٹ پہ گول کر رہے ہیں, وہ بھی گول نہیں کر پا رہے, تو آپ کو کون, اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو اگر سامنے بھائی اس شہر کی پارٹی اور کھلاڑی تو جو ہے وہ حیدرآباد کی, تو وہ ایم کیو ایم ہے, اور وہ بھی یہ جو جب متحد ہو گئی ایم کیو ایم, تو پھر اس کے بعد تو اس کے ہم نے ابھی دیکھیں 2 ورکر اجلاس کیے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں. کراچی کی میں آج جیتنے والی پارٹیز اپنا پبلک جلسہ اتنا بڑا نہیں کر سکتے جتنا بڑا ہمارے ورکرز کا اجلاس ہے. تو یہ ایک نئی روح آ گئی ہے, ایک نیا جذبہ آ گیا ہے, اور اس کے اگر یہی پارٹی نہیں ہے سامنے, تو کسی کا جیتنا یا کسی کا ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جن کا نام لے رہے ہیں, جن کا بتا رہے ہیں, وہ تو ویسے ہی آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود وہ کیا کر سکیں. تو میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں ہوتا نا, یہ بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے. ہاں, ہم اگر سامنے ہوتے پھر یہ جیتتے, تو اگر 4 سیٹیں بھی جیتتے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے. ہم نہیں ہے سامنے, اور یہ 400 سیٹیں بھی جیت جائیں تو کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیں سر کہ متحدہ قومی موومنٹ, مہاجر قومی موومنٹ 1984 لے لیں, اس کے بعد شاید 97 میں متحدہ بنی ہے, اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ میں پھر آگے آ کر جو ہے وہ گروپ بندی ہو گئی, کر دی گئی, ہو گئی, جو بھی ہے. بڑی تقسیم ہوئی سر, اور بڑے عرصے تک تقسیم رہی, اور بڑے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوال ہم ضرور کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ سیاسی لیول پر تو نہیں ہوتا ہے, لیکن عوامی اور کارکنوں کے لیول پر جو اس تقسیم کا گہرا اثر ہوا ہے, اس کو عوام کے دلوں سے اور کارکنوں کے جو دل ہیں یا ان کے جو جذبے ہیں, اس کو کیسے آپ ختم کر سکیں گے اتنی جلدی سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایک تو جتنی بھی باتیں کہیں گئی سنی گئی نا, ہم تو ساری باتوں کے اوپر کہیں سے بھی ہم نے کوئی نہ تو ہم نے کہا کہ وہ باتیں غلط تھیں یا وہ باتیں صحیح تھیں. جو ہم نے کیا, ہم سب چیزوں کو اون کرتے ہیں, اور اس وقت کی وہ باتیں تھیں, آج کی یہ باتیں ہیں. اس وقت کے ہم نے جب کیا ایک خاص تناظر میں کیا, اور آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں. جہاں تک کارکنوں کی بات ہے, کارکنوں میں بہت اچھا دل کے کسی گوشے میں کارکنوں میں یہ والی بات تھی کہ کسی طرح سے یہ جو ہے وہ سارا سلسلہ ایک ہو جائے, اور اس کا کارکنوں نے بہت زیادہ, وہ لوگ جو کہ ابھی دونوں طرف بھی نہیں تھے اور خاموش بیٹھ گئے تھے, وہ بھی نکل کر آئے ہیں. اور جو ہمارے 2 کارکنوں کا اجلاس ہے, وہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سرپرائز ہے, کہ اتنا چارج اور اتنا بڑا مجمع کارکنوں کا جلسہ, یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ کارکنوں نے اور لوگوں نے, اور اسی کی ریفلیکشن عوام میں جاتی ہے. ہم دیکھیں لوگوں سے ملنے جلنے والے لوگ ہیں, ہم کوئی
आइसोलेशन में तो बैठे हुए नहीं है। तो लोगों की बहुत देरी ना ये वाली बात हमसे वो करते थे, हम आगे से उनको तौजीहात पेश करते थे। लेकिन आपको मैंने बताया कि देखिए इस स्प्लिट की वजह से हालात ऐसे हो गए कि यहाँ पर दूसरी पार्टियां इस शहर में इसका फायदा उठाकर इसको जो इसके ऊपर कब्जा जमाने के ख्वाब देखना शुरू कर दिया। उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी, उन्होंने मंसूबेबंदी शुरू कर दी। तो हमें कल को उनके पास भी नहीं होती कोई चीज, हमारे पास भी कोई चीज नहीं होती, और हम बैठकर इस तरह से मुंह देख रहे होते और लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा होता। हमने इसलिए मैंने अपनी जात को पीछे किया है, अपनी अना को पीछे किया है, और हमने ये एक ना समझ में आने वाला काम जो कि लोगों को लगता था कभी भी नहीं हो सकता ये वाला काम, वो मुस्तफा कमाल ने आउट ऑफ बॉक्स जाकर ये काम किया है। और मैं समझता हूं कि लीडर का यही काम होता है कि उसको सख्त और उसको मुश्किल डिसीजन लेने होते हैं। और मैंने अपने लोगों को समझाई ये बात, मैंने तमाम जुबानें बोलने वाले जो हमारे साथ उन सबको समझाई है। मुस्तफा कमाल साहब, मैं यहाँ आपको रोकूंगा और एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं दोबारा आता हूँ। वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा मुस्तफा भाई, मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखिए, एक चीज तो बज़ाहिर लग रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की मुस्तकिल हुकूमत का हिस्सा नजर आ रही है, पार्टी नजर आ रही है। तो कल आप इंतजामी मामले में और माली मामलात में जो इख्तियारात है उसके पास है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप कल जीत भी जाएं, फर्ज कीजिए आप मेयर बन भी जाएं, जिस तरह वसीम अख्तर बने थे, तो क्या फायदा आप कराची को दे सकेंगे जब आपके पास माली और इंतजामी इख्तियारात ना हो और वो पीपल्स पार्टी के पास ही रहे? डॉक्टर साहब, अब वो टाइम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, और अब ये सूबा मुल्क नहीं चल सकता इख्तियारात और वसाइल नीचे ट्रांसफर किए बगैर। और पाकिस्तान आज जिस कंडीशन में है, इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अब मजीद पीपल्स पार्टी गैर आइनी काम करे। गैर आइनी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्टिकल 140A की जो तशरीह है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और सारे डिपार्टमेंट को डिवॉल्व करने की बात कर दी, और पीपल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अहकाम दे दी कि ये काम कर दिया जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं भी कहती तो आइन के आर्टिकल 140 में बातें क्लियरिटी के साथ लिखी हुई हैं। गॉन आर द डेज कि जब इन चीजों को रखकर आप जो है वो चला सकते थे, अब नहीं चला सकते। इसके लिए जिद्दोजहद तैयार है, तमाम कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को, सबको पता चल चुका है। इसके लिए जिद्दोजहद, अगर वो नहीं करेंगे लोगों को लोग रोडों पर आएंगे, लोग मोबिलाइज होंगे, और लोग फिर सूबाई हुकूमत को भी नहीं चलने देंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक मरकज में भी है और सिंध की भी सियासी जमात है और हुकूमत में बड़े अरसे से रही है, आप उससे अवामी दबाव और अदालती जंग से वो इख्तियारात और माली और इंतजामी हासिल कर सकेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, चूंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए और अब ये चीज मेच्योर हो गई है, ये बात आज से नहीं हो रही, कई सालों से हो रही है, और अब ये चीज मेच्योर हो गई है। और यहाँ पर आकर जब पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है कि अब वो पुराने तर्ज अमल से अपनी सूबाई हुकूमत को चला सके, अब इख्तियारात और वसाइल देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो इतना डिटेल आ चुका है, लोगों को अवेयरनेस हो गई है, और फिर सियासी पार्टियों ने इसको अपने मंशूर का और अपनी स्ट्रगल का हिस्सा बना लिया है। हमने धरना दिया था, जमात इस्लामी ने धरना दिया था, खैर उन्होंने तो रात के 2 बजे व्हाट्सएप पे सारा मुआहदा करके हमारे चक्कर में वो घर चले गए थे। हमने धरना दिया था, हमारे पास एक 5 पेज का डॉक्यूमेंट, साइन डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। एमक्यूएम ने जो है वो कोर्ट में पटिशन लगा रखी है, हम भी कोर्ट में गए में सारी चीजों में, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बिना पर मैं ये समझता हूं कि ये वो पुराने तर्ज अमल के तौर पर जो है वो इस तरह से अब ये सूबाई हुकूमत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हुकूक रोककर आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन ना कर और एनएफसी अवार्ड लेकर पीएफसी अवार्ड ना देकर अब ये सूबाई हुकूमत अपनी कार्रवाई नहीं जारी रख सकती। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, ये बताएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हर हुकूमत का हिस्सा तकरीबन रही है। अभी आपकी पीटीआई की हुकूमत थी, उसका भी हिस्सा है थी। अब ये जो आपकी इत्तेहादी हुकूमत है उसका ही हिस्सा है। माजी में भी कई सियासी जमातों की हुकूमत रही, उसका भी हिस्सा रही। लेकिन जो कराची के मसाइल है वो हल नहीं हो सके। तो क्या आपके वो पुराने तर्ज अमल, अगर आप पीपल्स पार्टी को पुराने तर्ज अमल के हवाले से कह रहे हैं,
تو کیا ایم کیو ایم جو موجودہ ایم کیو ایم ہے، جو ایک لحاظ سے ایک ضم ہوئی ہوئی ایم کیو ایم ہے، اب وہ پرانا طرز عمل آپ رکھیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو نشاندہی کرائی کی ہے اس کے اوپر تو میں کیا کہہ سکتا ہوں ایگری کرنے کے علاوہ، لیکن دیکھیں اس کے علاوہ آپشن بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اور دوسری جماعتوں کو موقع ملا تھا، پی ٹی آئی کو موقع ملا تھا، پیپلز پارٹی کو موقع ملا تھا، وہ اتنی خدمت کرتے شہر کو کہ لوگ جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہو جاتے اور وہ حل کر دیتے. انہوں نے تو مسائل کو حل کرنے کے بجائے اس کو مسائل کو اور بڑھایا ہے. ہمارے پاس ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن اس لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی غلطیاں ہیں بھی یا ہوئی بھی ہیں تو اسی کو ٹھیک ہونا ہے. اور میں اس کے اوپر آپ سے بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں صرف یہ اتنا عرض کروں گا کہ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس اور چوائس نہیں ہے. اور ہم نے اگر اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی لوگوں کی شکایتوں کو دور کریں گے، اور لوگ ہمارا ماضی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کی پریشانیوں کو کم کریں گے. اگر ختم نہیں کر سکے تو کم کریں گے. اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اگر سب کے پاس اس سے زیادہ اختیارات اور وسائل رہیں، اگر دوسری پارٹی اس کو حل کر سکتی ہوتی تو لوگوں کے مسائل حل ہو چکے ہوتے. لیکن سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، عوام ایک چیز دیکھتی ہے کہ آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں، آپ کے جو لوگ ہیں، منسٹرز ہیں، وہ موجود ہیں. میں اس پہ نہیں جا رہا کہ یہ وہ جماعت تھی جو جن کے لوگ سائیکل پہ آتے تھے، اور اب کراچی کو تو نہیں کچھ ملا، تنظیم بھی غریب ہے، لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو اب نامور، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے مختلف چیزیں ہیں. تو فائدہ تو ہوا ہے، لیکن ان منسٹرز کو، ان لوگوں کو جو متحدہ قومی مومنٹ کے پلیٹ فارم سے آئے اور عوام نے ان کو ووٹ دیا. تو سوال یہ پیدا تو ہوتا ہے نا کہ سر کیا اس موقع پہ جب آپ ضم ہوئے ہیں تو آپ اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے تھے؟ عوام تو یہ دیکھتی ہے نا کہ یہ حکومت میں نہیں ہے، اپوزیشن میں ہے اور ہمارا کیس لڑ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام. ڈاکٹر صاحب ایک بات کی تو شیورٹی آپ کو دیتا ہوں میں کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ ایم کیو ایم آپ کو عوام کا کیس لڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور جینوئنلی لڑتی ہوئی نظر آئے گی. ہماری بھی کچھ اسٹیکس ہیں، اور ہم نے ان ساری اسٹیکس کو داؤ پہ لگایا ہے، اور ہم نے اپنی ساری کشتیاں جلائی ہیں. تو میں ایشورنس دینا چاہتا ہوں ایم کیو ایم کی طرف سے آپ کے ذریعے عوام کو کہ آپ کو جینوئنلی آپ کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور بہت ساری جو ہے وہ چیزیں الحمدللہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور پائپ لائن میں ہم نے اس کو سیریز آف میٹنگز پہ جا رہے ہیں. اور ایک دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے الیکشن سے بائیکاٹ کرنے کا، یہ صرف ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم نے 53 سیٹوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. اگر ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لے لیتی تو ہمیشہ کے لیے کراچی کی حلقہ بندیاں ایکسیپٹ کر لی جاتی اور 53 سیٹوں کی قربانی چلی جاتی. اور اگر ہم لڑتے تو گئے گزرے بھی اگر رزلٹ آتے تو ہم جو ہے ان ساری پارٹیوں سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس مینڈیٹ آتا. لیکن ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، لوگوں کے حقوق پہ کمپرومائز نہیں کیا. 53 یونین کاؤنسل پہ پورا ایک شہر بنتا ہے، 70 یونین کاؤنسل پہ پورا ایک شہر بنتا ہے، اور اس کو اور جبکہ وہ پیپلز پارٹی مان چکی ہے، جبکہ انہوں نے 10-1 کے وڈرال کا لیٹر دے دیا ہے. تو اس کے بعد جانا الیکشن میں بہت بڑی بددیانتی ہوتی. آپ کے میں کامنٹ پہ، آپ کے خدشات پہ یا پرانی ہسٹری کے اوپر میں آپ سے بہت زیادہ اعتراض یا اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کے دوسری پارٹیز کو ان تمام چیزوں کو ایکسپلوئٹ کر کے اپنی جگہ بنا کر لوگوں کی خدمت کر لینی چاہیے تھی، نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر اور لوگوں کو لوٹا ہے. تو اب اسی کو ٹھیک کیے بغیر اس کو اور اچھا کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے. اچھا سر، 4 سال میرا خیال ہے بلدیاتی جو یہ حکومت ہے، اگر فرض کیجئے آپ عدالتی رجوع کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اگر فرض کیجئے وہاں آپ کو کامیابی نہیں ہو سکی اور یہ الیکشن نہیں ہوا، تو یہ تو جو میئر بنے گا اور جو بھی یہ انتظام ہوگا آپ کا بلدیات کا، یہ 4 سال ہے. 4 سال بہت بڑا عرصہ ہے سر. تو کیا اگر 4 سال میں فرض کیجئے میں پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی جو ہیں وہ کام کر لیتی ہیں، اور دوسرا آپ 4 سال باہر رہیں گے، تو آپ نہیں سمجھتے سر یہ آپ کا ایک لحاظ سے یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوگا کہ اصل اس پورے سندھ میں بلدیاتی، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص جو ماضی میں آپ کا حصہ رہے ہیں، وہاں آپ آ سکتے تھے، میئر بنا سکتے تھے؟
ڈاکٹر صاحب دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اگر لوگوں نے ووٹ دے دیا ہوتا نا تو واقعی یہ بڑے کنسرن کی بات ہوتی. لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, لوگ باہر نہیں نکلے, 4 سے 6% سے زیادہ جو ٹرن آؤٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب 2001 میں بھی بوائیکاٹ کیا تھا اور جماعت اسلامی کے میئر آ گئے تھے, 5 سالوں تک ان کی 4 سالوں تک میئرشپ رہی اور ان کے تمام سپورٹ رہی. اس کے بعد مصطفیٰ کمال آئے اور 3 مہینوں کے بعد جماعت اسلامی کے میئر کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. تو آپ بالکل جس دن ہم اتریں گے گراؤنڈ پہ ہم سے پھر نہیں جیت پائیں گے. ہمارے ساتھ کام کی لیگیسی ہے, لوگوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے, اور جب ہمارے پاس جس دور میں بھی جس وقت بھی ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہم آ گئے تو ہم اپنے کاموں سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بلا, جس طرح ہم نے پہلے بلایا ہے ابھی بھی بلا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ میئرشپ بنے گی, لوکل گورنمنٹ بن جائے گی, صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, مرکز میں آپ اتحادی ہیں جو کہ ایک اتحادی حکومت ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, تو اور مرکز میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم الگ ہوتی ہے تو یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ گر بھی سکتی ہے. تو آپ کیا لوکل حکومت کو, صوبائی حکومت کو اور جو یہ مرکزی حکومت ہے اس کو سپورٹ دیں گے یا آپ الگ ہونے کے لیے اپنے آپ کو رکھیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو جو ہے وہ بھی یہ تو رابطہ کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوگی اس کے اوپر بہت ساری. ایک بات میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ, چونکہ میں اس رابطہ کمیٹی کے ماحول کو میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, اور جو پالیسیز ہیں اس میں یہ کہ ہم کسی بھی ایڈونچرزم کا اور ڈیسٹیبلائزیشن کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ ملک ہم ایک میچور پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ اور ہم اپنی بات, اپنے حقوق بھی مانگنا چاہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنے مطالبات بھی منوانا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے جو لوگوں سے چھین لیا گیا ہم ان کو لوگوں کو واپس بھی دلوانا چاہتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم جو ہے وہ اس ملک کو اپنی پالیٹکس کی نظر کر کے اس کو مزید نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. بہت زیادہ مسائل ہیں آپ کے سامنے, اکانومی کی کیا کنڈیشن ہے. ویسے ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اتنی پولرائزیشن کر دی ہے, اتنی ڈی اسٹیبلائزیشن کر دی ہے کہ ملک کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا, کہیں ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہی اکانومی. اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی اگر یہ والا کارڈ استعمال کیا اور اگر اس کو لیکن ہم حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی وقت کی نزاکت کو سمجھیں. اگر ہم میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے دلوں کو بڑا کریں, اور اب یہ ہمیں پاکستانی سمجھیں. بھائی ایک لوکل گورنمنٹ کے اختیارات حیدرآباد لے کر کیا بڑا تیر مار لیا آپ نے. کس ڈسٹرکٹ آپ کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اگر 2 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ یہاں کے جینوئن قیادت کے پاس چلی جاتی تو بھائی کوئی ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول تو نہیں چلا جاتا نا میئر کے ساتھ یا کونسلر کے ساتھ, کوئی جو ہے وہ فوج کا کنٹرول تو نہیں چلا جاتا, کوئی بارڈر کا کنٹرول چلا جاتا یا امریکہ کے تعلقات کا کنٹرول چلا جاتا. اگر کنٹرول جاتا تو گٹر لائنوں کا جاتا, پانی کی لائنوں کا جاتا, کچرا اٹھانے کا جاتا. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کس درجے کے پاکستانی ہیں, کون سی آزادی ہے یہ کہ آپ ہمیں اس ملک میں 70 سالوں کی قربانی کے بعد, پاکستان بنانے میں قربانی دینے کے بعد, خون لگانے کے بعد آپ ہمیں ایک اپنی گلیوں کی گٹر لائنوں کو اور پینے کے پانی کی لائنوں کو کچرے کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو چھیننے کے لیے آپ حلقہ بندیاں درست نہیں کرتے, آپ یونین کونسل درست نہیں کرتے, آپ میری گنتی پوری نہیں کرتے, آپ اختیارات اور وسائل کو اپنے پاور سے, اپنی حکومت سے چھین لیتے ہیں. یہ اس سے کیا پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے؟ اس سے کیا دلوں کو جوڑا جا رہا ہے؟ اس سے کیا ملک کی بہت بڑی جو ہے وہ خدمت ہو رہی ہے؟ میں ریاست کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اس طرز عمل سے پیپلز پارٹی کو روکے. اس سے صرف ہمیں نہیں ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. جی آپ کی بات جاری رہے گی. میں بریک کے لیے جا رہا ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ الیکشن لڑا ہے آپ نے, اور اب جنرل الیکشن تو بہت قریب ہے. میرا خیال ہے ہارڈلی اگر ہو جائے اپنے وقت میں تو اگست میں جنرل الیکشن ہے, اور یہ اتحاد آپ کا بن چکا ہے. چلیں آپ نے حلقہ بندیوں کی بنیاد پر جو آپ کا اصولی موقف ہے اس کے لحاظ سے آپ الیکشن نہیں لڑیں, سمجھ آیا. اور آپ نہیں لڑے تو تقریباً 15% ووٹ جو ہے وہ نہیں پڑ سکا, جو کہ آپ کے لڑنے سے پڑتا جو آپ کا دعویٰ ہے. تو بہت بڑا ووٹ بینک اس وقت پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو سر اگر جنرل الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد سے آپ 2000, 2005, 2007, 2008 والے ریزلٹس دے سکیں گے سر؟ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب
بالکل جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے, جس طرح سے جو ہے کارکنوں نے کے اندر ایک نئی لہر آئی ہے, ہم بالکل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم جو کھویا ہوا مقام ہے اس شہر کا وہ واپس لے کر آئیں گے انشاءاللہ. نہیں, میں بات کر رہا ہوں رزلٹ کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ایم پی اے 50 اور آپ کے ایم این ایز جو ہیں وہ آپ کے کراچی کے بھی اور حیدرآباد کے بھی اور ایون کے میر خاص وغیرہ سب جگہ پہ کامیابی آپ کو مل جائے گی سر اسے اتحاد؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر, اچھا مل جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب بالکل. میں بالکل اسی رزلٹ کی بات کروں, بالکل میں جب اس کھوئے ہوئے مقام کی بات کروں تو اسی کھوئے ہوئے مقام سے مراد میرا رزلٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 2013 میں جو پوزیشن تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں واپس آئے گی انشاءاللہ. اچھا, یہ تو بڑی بات کر دی سر آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت تمام کے تمام اہم ترین لیڈرز کو سینئر لیڈر لکھا جا رہا ہے, ماں سوائے شاید وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے جو سربراہ ہیں. تو آگے آنے والے وقت میں سر کب تک یہ ممکن ہے کہ ایک نئی رابطہ کمیٹی نئے عہدوں کے ساتھ عوام کے سامنے آ جائے گی, کیونکہ اس کا بھی بہت زیادہ انتظار ہے عوامی لیول پر, تنظیمی لیول پر؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو ہم نے اپنی ساری سروسز کو انکنڈیشنل سرنڈر کیا ہے اور ہم نے کچھ شرطیں نہیں لگائیں, اور خالد مقبول صدیقی بھائی کے ہاتھ میں ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وہ فیصلہ کرتے چلے جائیں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے. تو میرے پاس آپ کی اس بات کا بالکل کوئی جواب نہیں ہے, صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی کوئی شرط نہیں لگائی, انکنڈیشنل ہم جو ہے وہ ہم نے یہ ساری, اس لیے کہ ہمارا طریقہ کار ہے, ہم جو کام کرتے ہیں پھر دل سے کرتے ہیں. ہم نے کوئی منافقت نہیں کی پہلے بھی, اور آج بھی اگر مفاہمت کر رہے ہیں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے. تو ہم نے اپنی سروسز کو انکنڈیشنل سرنڈر کیا ہے اور ان کے ہاتھوں میں دی ہیں چیزیں, اور وہ جیسا فیصلہ کریں گے ہم اس کو پھر اس کے اوپر عمل کریں گے. اچھا سر, فرض کیجئے کہ کل بلدیاتی الیکشن آپ جیت جاتے ہیں, آپ کا میئر ہوتا ہے, تو آپ تنظیمی عہدے میں رہنا پسند کریں گے یا آپ, کیونکہ ایک آپ کی تاریخ ہے, آپ نے کراچی کے لیے بڑا کام کیا, ایکسپیرینس ہے, تو آپ دوبارہ میئرشپ لے کر کام کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو جب یہ پارٹی کا ڈومین ہے, میں پارٹی کا سربراہ نہیں ہوں ڈیفینیٹلی, یہ تو پارٹی کا سربراہ اور پارٹی جس طرح ڈیسائیڈ کرے گی مجھے تو وہی فالو کرنا ہے, تو میں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اچھا سر, میں تھوڑا سا موجودہ اس وقت کرنٹ سچویشن ہے, فواد چودھری صاحب جو یا ان کے پی ٹی آئی یا عمران خان جس طریقے سے اداروں کے اوپر بڑے ان کے سخت جملے تھے اور بیانات تھے اور انتشار کی سیاست اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے, اس پہ قانون حرکت نہیں کر رہا تھا, اب قانون حرکت کرنا شروع ہو چکا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی ڈیفینیٹلی اس ملک میں جو ہیجان کی سی کیفیت ہے, اگر سب کو فری فار آل چھوڑ دیا جائے تو وہ تو پھر جو ہے وہ یہ ملک کہیں نہیں رہے گا. یہ ملک اگر نہیں ہے تو سب کی سیاست بھی نہیں ہے, اس ملک کی سب کی سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں اس ملک کی قیمت پہ, اس کی کاسٹ پہ ہمیں لوگوں کو سیاست یا اپنے لوگوں کو اپنا ایجنڈا جو ہے وہ چلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. آپ ہماری مثال لیں, سندھ میں جتنی محرومیاں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں گنتے نہیں ہیں پورا, ہماری حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں کرتے ہیں, ہمیں الیکشن جو ہے وہ چھینتے ہیں ہم سے, ہمیں دیوار سے لگاتے ہیں, پھر بھی جو ہے وہ ہم ریاست کے خلاف, ریاست کے اداروں کے خلاف ہم یہاں سے جملہ نہیں بولتے, ہم بات نہیں کرتے, ہم اپنے اختلافات کرتے ہیں, حکومت سے بات کرتے ہیں, ہم اپنی ایجوٹیشن کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں ان کو تو ریاست نے, اداروں نے, ان کو تو جو ان کا حق نہیں تھا وہ بھی ان کو لے کر دیا ہے, چھین کر دیا ہے. ان کو یہ والی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا اور ملک سے کھیلنا زیب نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی جو ہے وہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اب اپنے آنا کو اور اپنے ضد کو, اپنے غصے کو ایک طرف کر کے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک کو, لوگوں کو سائے آف ریلیف دینے کی ضرورت ہے, سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. سب قابل احترام لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل حالات سے نکالیں سب مل کر ملک کو. ملک بچے گا, اکانومیکلی بچے گی چیزیں, لوگوں کی جو ہے وہ کہ حالات بہتر ہوں گے. تو بھائی بہت ٹائم ہے آپ کے پاس سیاست کرنے. آخری سوال ہے سر, آخری سوال ہے سر, دہشت گردی دوبارہ آ چکی ہے, اور اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیرستان ہو, بلوچستان ہو, وہاں پر جو ہماری عسکری فورسز ہیں وہ بڑی قربانیاں دے رہی ہیں, اور یہ ایک دفعہ پھر پیدا ہو گئی ہیں. تو آپ اس کے اوپر سر کچھ کمنٹس کریں گے؟ جو ہمارے بیرونی ممالک کے دشمن ہیں وہ اس ہماری انسٹیبلٹی سے, اس غیر یقینی سی صورتحال سے, یہ آپس کی لڑائی سے
کیا وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ اٹس ناٹ این آئیڈیل ورلڈ. یہ تو نہ ہو رہی ہوں، حالات خراب نہ ہو رہے ہوں تو مجھے جو سرپرائز ہو، مجھے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے. جو ہمارے ملک کی انٹرنل پالیٹکس ہے، جو سچویشن ہے ملک میں، جو حکومت میں وہ حکومت بچانے میں، اور جو حکومت میں نہیں ہے وہ حکومت گرانے میں لگا ہوا ہے. تو اور اس کا اثر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر بھی ہے اور ملک کے دوسرے اداروں کے اوپر بھی ہے. اور دشمن اس تمام حالات کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہوگا، انکریج ہوتا ہوگا. تو یہ جو حالات ہیں یہ تو بالکل رائٹنگ آن دا وال ہے. جس دن ہماری انٹرنل اسٹیبلٹی آ جائے گی، آپس میں مفاہمت ہو جائے گی، آپ دیکھیں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں خود بخود ایڈریس ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب، آج ہمارے ساتھ تھے. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.